حیات جس کا نام ہے بہادروں کا جام ہے، حیات جس کا نام ہے بہادروں کا جام ہے، یہ جام جھوم کر پیو جیو تو بے دھڑک جیو، یہ دل یہ جان وار دو میرا شہر سوار دو، یہ دل یہ جان وار دو میرا شہر سوار دو۔ زمین پر نہیں قدم ہوا بھی ہاتھ میں نہیں، زمین پر نہیں قدم ہوا بھی ہاتھ میں نہیں، گزرتے وقت کا کوئی سرا بھی ہاتھ میں نہیں، چلے ہیں لوگ پھر کدھر پہنچنا ہے کہیں اگر، تو نفرتوں کو پیار دو میرا وطن سوار دو، یہ دل یہ جان وار دو میرا شہر سوار دو۔ چنے تھے جس قدر گلاب خار خار ہو گئے، بھنے گئے تھے جتنے خواب تار تار ہو گئے، گلاب ہے نہ خواب ہے عذاب ہی عذاب ہے، چمن کو پھر بہار دو میرا شہر سوار دو، یہ دل یہ جان وار دو میرا وطن سوار دو۔ سجی ہیں افراتفریوں کی جھالروں سے مسندیں، نہ کچھ اصول سلطنت نہ اختیار کی حدیں، نظام سب الٹ گیا غبار سے جو اٹ گیا، وہ آئینہ نکھار دو میرا شہر سوار دو، یہ دل یہ جان وار دو میرا شہر سوار دو۔ کسی کی کمتری کو عزت و وقار کا نشہ، کسی کو زور زر کسی کو اقتدار کا نشہ، نشے میں دھت تمام ہے نشے تو سب حرام ہے، یہ سب نشے اتار دو میرا شہر سوار دو، یہ دل یہ جان وار دو میرا شہر سوار دو، یہ دل یہ جان وار دو میرا شہر سوار دو۔ منابی تھے اور رب عزت اور آپ سب سے یہ کوشش بھی کروا رہے تھے اور آپ کو پرووک بھی کر رہے تھے کہ میرا شہر کیسے سنورے گا اور میرا شہر کیسے سنوار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں اور آپ کے جذبوں کو مہمیز بھی کر رہے ہیں کہ اس شہر کو سنوارنے کے لیے آپ کو اور میں نے کیا کردار اگلے 1 مہینے تک ادا کرنا ہوگا۔ تو اس پروگرام کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں شمائل طلحہ بھائی سے جو وارڈ 2 کے نامزد کونسلر ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ شمائل طلحہ بھائی۔ اچھا، کیونکہ یہ ورکرز کنونشن ہے اور آج سے اور ویسے ہی 4-5-6 دنوں سے ہم نے اپنے الیکشن کی کمپین کا جو ہے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور آج آپ سب نے ٹی وی پہ ایک خبر بھی دیکھی کہ پیپلز پارٹی PTI اور MQM جو ہے وہ اس الیکشن کو، بلدیاتی الیکشن کو جو ہے ڈیلے کرانے کے لیے عدالت پہنچے ہوئے تھے۔ تو آج عدالت نے ان کی اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ مسترد کر دیا اور انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ 24 جولائی کو اس شہر کراچی میں انجام پائیں گے۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے جو جدوجہد کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو لائے عمل ترتیب دینا ہے، وہ تو آپ کو اسٹیج سے ناظم انتخاب اور UC چیئرمین، وائس چیئرمین اور ہمارے وارڈ کے کونسلر جو ہے وہ بتائیں گے۔ لیکن میں آپ سے اینڈ کے اندر آپ کی گزارشات بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہر ایک شخص جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
تو شاید جو صلاحیت آپ کے پاس موجود ہو وہ یہاں پہ بیٹھے اسٹیج میں کسی شخص کے پاس موجود نہ ہو. جو آئیڈیا آپ کے دماغ میں آتا ہو وہ شاید ہم نے اپنی جو خاکہ بنایا ہے اس کے اندر آپ کی وہ صلاحیت جو ہے وہ صحیح رنگ بھر دے. اس لیے میں آپ سے آپ کی صلاحیت کے حساب سے بھی آپ کا انپٹ لینا چاہوں گا. لیکن پروگرام کے اینڈ میں ابھی میں ملتمس ہوں وارڈ 1 کے نامزد کونسلر منیب وسیم بھائی کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں یہ اور بتائیں کہ ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے, وہ کس پروفیشن سے وابستہ ہیں, ان کے علاقے کے مسائل کیا ہیں یا ان کے وارڈ کے مسائل کیا ہیں, ان کے وارڈ میں اپوننٹ پارٹی کے کتنے ووٹر اور سپورٹر موجود ہیں, ان کے وارڈ میں جو بلدیاتی مسائل ہیں اگر وہ جیت گئے تو وہ کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کس طریقے سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے کہ وہ اس الیکشن کو وہ اس انتخاب کو کیسے کانٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس میں ان کو ہماری اور آپ کی کیا مدد اور توانائیاں درکار ہیں. میں ملتمس ہوں برادر منیب وسیم سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میرا نام محمد منیب وسیم ہے اور وارڈ 1 جہاں سے مجھے کھڑا کیا گیا ہے وہیں کا میں رہائشی ہوں. تعلیمی اعتبار سے میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن کی ہے اور بائی پروفیشن میرا آف سیٹ پرنٹنگ کا جو ہے کام ہے, پینافلیکس پرنٹنگ کا کام ہے. علاقے کے مسائل کے حوالے سے تقریباً پچھلے ہم تو 10-12 سال 15 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ علاقے میں سوائے تباہی کے کچھ ہے ہی نہیں, کوئی کام ہو نہیں رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اداروں کے پاس جائیں کیا کریں, یو سیز جو بنی ہوئی ہیں وہ یو سیز ڈیلیور نہیں کر رہی ہیں, کام نہیں ہو رہے ہیں, چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو 1-1.5 سال قبل جو ہے خود ہی اپنے طور پہ ایک محلہ کمیٹی بنائی, ضلع نے ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے محلہ کمیٹی بنائی. اس محلہ کمیٹی کے ذیل میں رہتے ہوئے پھر اداروں سے خود ہی رابطہ کر کے ہم نے کام کروانے شروع کیا. تو اس وقت ایک واضح فرق نظر آیا کہ اگر کروانا چاہیں تو ہم بہت کچھ کروا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے یا آپ کے پاس فنڈز کی کمی ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہوتا. اس سے ہمیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہم جو چاہیں ہم کام کر سکتے ہیں اور کام کروا بھی سکتے ہیں, بھلے تھوڑا کریں لیکن بہت اچھا ہم کر سکتے ہیں. تو اس سے ایک اندازہ ہوا, الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس میں وہاں بھی ہم نے ڈیلیور کیا. اس وقت UC2 میں اگر دیکھا جائے تو سب سے مشکل ترین وارڈ جو ہے وہ وارڈ 1 ہے, کیونکہ ٹوٹل یہ فلیٹ ایریا ہے. ماریا لگژری سے لے کے KDA فلیٹ فیز 2 تک کا تقریباً 2200 فلیٹس ہیں اس کے اندر, جس کے ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ ووٹر جو ہیں وہ 18,000 ووٹر ہیں, اور 18,000 میں سے تقریباً 8,500 جو ہے وہ خواتین ووٹر ہیں اور باقی مرد ووٹر ہیں. اور یہ وہ میرے خیال میں یہ وہ واحد وارڈ ہوگا اس UC کا جس کے اندر اوپوننٹ میں تمام پارٹیز موجود ہیں. ہم اس میں ایک لمحے کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ TLP ہے PSP بہت پیچھے ہیں. اس وارڈ میں سارے ایکٹیو ہیں, TLP PSP MQM PTI یہ سارے ہمارے بڑے کمپٹیٹرز ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنی کمیونٹیز کو وہاں پہ کیپچر کیا ہوا ہے. PSP نے جو اپنا اس وارڈ 1 میں جو اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آئے ہیں سامنے, وہ پوری ایک شیعہ کمیونٹی کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور اس وارڈ میں 21% شیعہ کمیونٹی موجود ہے اور وہ اس شیعہ کمیونٹی کا ریپرزنٹیٹر ہے. پلس یہ کہ جو امام بارگاہ ہے زین العابدین, وہاں کی جو کمیٹی ہے اس کا ممبر بھی ہے وہ. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک بڑی اچھی کمیونٹی لے کر کے ہمارے مقابلے میں. TLP میں چھوٹی پارٹی سے لے کر کے آ رہا ہوں. TLP جو ہے ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے فلیٹ ایریا کے اندر جو دعوت اسلامی سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہے, اور اس کی اور TLP کو بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. تو اس وجہ سے TLP کی پوزیشن بھی وہاں بہت اچھی ہے. پھر PTI کا ہیڈن ووٹر جو ہم پچھلے انتخابات میں بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ہیڈن ووٹر ان کا ابھی بھی موجود ہے اور بہت اچھی طریقے سے موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ہمیں منظر میں نظر نہیں آتا تو ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی پچھلے دنوں جب ایک ریلی ایک پروٹیسٹ کال کیا تھا عمران خان نے, اور اس میں جب UC16 سے جب ریلی نکلی تھی تو فلیٹ ایریا میں سے بہت بڑی تعداد میں ان کے لڑکے نکلے تھے, اور وہ ہم نے دیکھے بھی تھے کہ ایک اچھی بڑی ریلی ہے یہاں سے نکال کر لے کے گئے تھے. تو ایک ہڈن ووٹر ان کا یہاں پہ موجود ہے PTI کا. اور MQM تو خیر بہرحال اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے, اس کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں ٹکڑے ہوئے جو بھی ہیں چیزیں ہیں. لیکن ہمیں جو ایک سب سے بڑی اچھی ایک یہاں پر جو وہ ملی ہے اب تک کے لاسٹ, اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے انتخابات میں
ہمیں یہاں سے صرف 400 ووٹ ملے تھے، جبکہ ہمارے مقابلے میں اس وقت صرف ایم کیو ایم تھی اور وہ 5000 ووٹ لیے تھے اس نے، اور ہمارا فگر 400 کا تھا. لیکن اس وقت جو ہماری جو ووٹ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ ایک تو محلہ کمیٹی، پلس یہ کہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں 4 سالوں میں جو ہم نے یہاں پہ کام کیا کووڈ کے پیریڈ میں، اس کی وجہ سے بہت اچھا ہوا ہے. پھر پچھلے 16-17 سال سے جو سوشل ایکٹیویٹیز میری آلریڈی وہاں رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک اچھا فیم وہاں پر جماعت نے بہت اچھا بوسٹ وہاں پہ لیا ہے، اور اس سے ہمیں بہت اچھی سپورٹ بھی ملی ہے. خاص طور پہ وہ فلیٹس جہاں پہلے ہم جاتے نہیں تھے، پھر ہم نے جانا شروع کیا لیکن وہاں پر سے ہمیں ووٹ نہیں ملتا تھا. آج وہاں سے لوگ ہماری آواز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں ویلکم کرتے ہیں. آج لوگ ہمیں مطلب یہ تو خیر الیکشن ڈے بتائے گا کہ آپ ووٹ کس کو مل رہا ہے، لیکن آج لوگ ہم سے اعلیٰ اعلان کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی اس بار تو ہم جماعت اسلامی کو ہی پریفر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور مسائل تو خیر جو سب جگہ ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں. یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کے الیکٹرک کا، اور اس کے علاوہ سیوریج کا مسئلہ. تو خیر کافی حد تک ہم نے کافی جگہوں پہ تو ہم نے اس کو کور اپ کر بھی لیا، لیکن 1-2 جگہ پہ ابھی بھی مسائل باقی ہیں. اور پانی کا یہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا، کہ پانی کا پریشر نہیں ہے، پانی کی چوری یہاں بہت ہے. تو آگے اب ہم نے جو ابھی الیکشن کیمپین میں اپنے آپ کو کیش کرنا ہے وہ انہیں ایشوز کے اوپر کیش کرنا ہے. ہمارے پاس یہ ٹولز موجود ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، پانی کی چوری کہاں ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور کون کر رہا ہے. تو ہم انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو کیش کرتے ہوئے بھی اپنی کیمپین چلا سکتے ہیں، اور جو ایک ہمارا ایک انداز ہے ہم اس پہ بھی چلیں گے. پھر بہت سارے آئیڈیاز یہاں پہ پلان بھی ہوئے ہیں، ان پلانس کو بھی لے کر کے آگے چلیں گے. یہاں سے ایک اچھی بڑی تعداد میں لڑکے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس الیکشن کیمپین کے لیے، خصوصی طور پر ہمارے ساتھ جڑیں، جو تقریباً کوئی اگر میں نمبر کاؤنٹ دوں تو کوئی 25-30 لڑکا جو ہے وہ جو بالکل غیر جماعتی ہے، اور وہ لڑکا ہے جو آج تک جو کبھی جماعت کے ساتھ نہیں چلتا تھا، لیکن وہ آج ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اور ہمارے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہے، اور پوری کیمپین میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے گا وہ لڑکا. تو یہ ساری چیزیں. اب اس میں سب سے بڑی جو بنیادی چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ چاہیے ہوگی مین پاور، کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا. ڈور ٹو ڈور ہمارے رابطے بہت ضروری ہیں. اگر 2200 فلیٹ موجود ہیں تو 2200 کے 2200 فلیٹس ہمیں کور کرنے ہیں. ہر فلیٹ پہ ہمیں 2 مرتبہ جانا ہے، کم سے کم 2 مرتبہ ہم نے جانا ہے. ایک بار عید سے پہلے، ایک بار عید کے بعد. تب جا کر کے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے 2-2.5 ہزار ووٹ لے لیں گے. 18,000 ووٹر سے ہم پورے 18,000 ووٹر نہ صحیح ہم 16,000 ووٹر سے ملیں گے، تب ہم جا کر کے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے ہم 2-2.5 ہزار ووٹ نکالیں گے، ورنہ ہم یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا وزٹس ہمارے بہت ضروری ہیں. ہمیں نکلنا ہے، اور 1-2 لوگوں کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جتنے وارڈ کے لوگ ہیں وہ سب ملیں گے اس میں. بہت شکریہ.